बुक ऑफ तहारत चैप्टर 9 इस्तिहाज़ा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिहाज़ा और हैज़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हैज़ का खून नापाक है और इस्तिहाज़ा का पाक। इस्तिहाज़ा का खून रग से आता है। ये एक बीमारी है जिसमें हर वक्त ब्लीडिंग होती रहती है। इसमें औरत को चाहिए कि अपने हैज़ की डेट्स याद रखे। हैज़ और इस्तिहाज़ा का खून को पहचाने और जब हैज़ की डेट्स हो तो नमाज ना पढ़े, रोज़े ना रखे। फिर जब डेट्स ख़त्म हो जाएं तो नहाकर पाक हो और नमाज रोज़ा शुरू कर दे। जब भी एक औरत को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत दिनों तक, तो इसे इस्तिहाज़ा कहते हैं। ऐसे में अब वो औरत क्या करे? यानी ये हैज़ नहीं होता, ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें जैसे हैज़ में तो अगर 5 दिन का है तो 5 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें बराबर ब्लीडिंग होती रहती है, महीनों तक होती रहती है। तो ये एक बीमारी होती है। उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ औरतों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, तो उम्मे सलमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस औरत को रात और दिन पिछले महीने के गिनने चाहिए जब वो हैज़ से हुई, और उतने दिनों को छोड़कर बाकी दिनों की नमाज पढ़ना चाहिए। जब वो फारिग हो गई तो तब उसे गुस्ल लेकर पैडिंग यूज़ करके नमाज शुरू कर देनी चाहिए। यानी उसमें बस उसको देखना चाहिए कौन से उसके डेट्स हैज़ के थे, उन दिनों में उसको नमाज नहीं पढ़नी है। बाकी जो है फिर उसे आम दिनों की तरह नमाज भी पढ़नी है और सारे काम करना है। उसे अपनी आदत के हिसाब से दिन गिनना चाहिए। हर औरत को अपनी आदतें दिन हैज़ का पता होना चाहिए कि वो कब शुरू होते हैं और कब ख़त्म और कितने दिन चलते हैं। अगर एक औरत को उसके हैज़ के दिन याद नहीं है तो ये सख्त लापरवाही है और उसे ईमान वाली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हैज़ से उसकी नमाजें और रोज़ा क़ज़ा होते हैं। और इसी वजह से ऊपर दी गई हदीस जो कि इस्तिहाज़ा के लिए है, उसे फ़ुक़हा कहते हैं कि अगर एक औरत को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसे अपनी आदत के साथ जाना चाहिए। उसे अपने दिन कैलकुलेट करके रखना चाहिए जिसमें उसे आदतन ब्लीडिंग होती थी, और सिर्फ उन्हीं दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में इबादत करनी चाहिए। हज़रत आयशा से रिवायत है कि एक फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मैं एक औरत हूँ जिसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और मैं कभी इससे पाक नहीं रहती, क्या मैं नमाज़ें छोड़ दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, वो तो एक नस से हो रही ब्लीडिंग है, हैज़ नहीं। अगर तुम हैज़ से हो तो नमाज छोड़ सकती हो, और अगर हैज़ से नहीं हो तो खून को साफ़ करके नमाज पढ़ो। अगर किसी को उसकी आदतन होने वाले हैज़ के दिन याद ना हो तो वो क्या करे? बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनको उनकी आदत नहीं पता होती, क्योंकि उन्हें बहुत इर्रेगुलर पीरियड्स अलग अलग वजहों से होते हैं। ये लेडीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अगर ऐसे में कैसे पता करें कि ब्लीडिंग हैज़ की वजह से है या किसी और वजह से? इस सवाल का जवाब है कि उसे खून का रंग और स्मेल से पता करना होगा। हैज़ का खून स्याह, डार्क, गाढ़ा, थिक और बदबू वाला और जमा हुआ यानी क्लॉटेड हुआ होता है। अगर ये 4 चीज़ें एक औरत को दिखे तो ब्लीडिंग को हैज़ समझा जा सकता है और वो नमाज छोड़ सकती है। इसके अलावा अगर इस्तिहाज़ा वाला ब्लड नॉर्मल ब्लड की तरह होता है, जैसे कि नाक से बहता खून जो कि लाल, पतला और बिना किसी बदबू के होता है, अगर इस औरत को ऊपर बताए गए गंदे खून के बाद नाक से बहता हुआ खून
دکھے تو اسے غسل لے کر نماز اور روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ یہ ان عورتوں کے لیے تھا جنہیں اپنی عادت یاد نہیں، irregular بلیڈنگ کی وجہ سے۔ ایسی عورتیں صرف بلڈ کو دیکھ کر پتہ لگا سکتی ہیں کہ وہ حیض ہے یا استحاضہ۔ یاد رکھیں کہ حیض کا بلڈ سیاہ یعنی بلیک، گاڑھا، بدبودار اور جمع ہوا ہوتا ہے۔ بہت ساری عورتوں کو کلوٹس سرخ لال کے کالے ہو سکتے ہیں، وقتاً بوقتاً ہوتے ہیں۔ اکثر یہ کلوٹس ہیوی بلیڈنگ میں ہوتے ہیں۔ کلوٹس کا ہونا حیض کے بلڈ کو گاڑھا بنا دیتا ہے۔ جب ایک عورت حیض سے پاک ہو جائے تو جو ڈسچارج ہوتا ہے اسے اگنور کرے اور اپنی نمازیں اور روزے نہ چھوڑے، کیونکہ اس کی عادت کے مطابق حیض کا وقت گزر چکا ہے۔ یعنی اگر کسی عورت کو پورے مہینے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ صرف حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ سکتی ہے، باقی دنوں میں اسے نماز پڑھنی ہوگی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ عطیہ سے روایت ہے کہ ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ پیلے یا براؤن ڈسچارج کی، جو حیض ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر آپ حیض سے ہیں تو آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے اور ایک دن میں بند ہو جاتی ہے تو کیا کریں؟ کچھ عورتوں کو حیض ایک دن ہوتا ہے اور رک جاتا ہے۔ انہیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ حیض بند ہو گیا، کیونکہ عادت کے مطابق ابھی وقت نہیں ہوا حیض ختم ہونے کا۔ حیض سے فارغ ہونے کے لیے اس عورت کو اپنی عادت کے مطابق دن پورے کرنے چاہیے، یعنی دیکھنا چاہیے ہر مہینے کتنے دن حیض آتا ہے اور سفید پانی آنے تک انتظار کرنا چاہیے، جو اشارہ ہے حیض کے ختم ہونے کا۔ کچھ عورتیں حضرت عائشہ کو اپنے سینیٹری ٹاول دکھاتی کہ یہ جاننے کے لیے کہ وہ حیض سے پاک ہیں یا نہیں اور کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ ان عورتوں سے کہتی کہ سفید پانی آنے تک انتظار کرو، کیونکہ یہ حیض ختم ہونے کی نشانی ہے اور پاک ہونے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جلد بازی نہ کریں جب تک سفید پانی نہ دیکھ لیں۔ سفید پانی جو حضرت عائشہ نے کہا وہ ہر حیض سے ہونے والی عورت کو پتہ ہے اور یہ اشارہ ہے کہ حیض ختم ہو گیا ہے۔ سفید پانی پاک ہے پر حیض ناپاک ہے۔ چیزیں جو استحاضہ میں جائز ہیں: استنجا اور وضو ہر نماز کے لیے۔ ایسی عورت کو جو استحاضہ سے ہو اسے نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ پاک عورتوں میں شامل ہے۔ مسجد میں داخل ہونا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی اعتکاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئیں اور جب انہوں نے خون اور پیلا ڈسچارج دیکھا تو پیڈ رکھ کر نماز پڑھی، یعنی ان کو استحاضہ کی بیماری تھی۔ قرآن کو چھونا اور پڑھنا، طواف کرنا، صحبت کرنا، یہ سب جائز ہے استحاضہ میں۔ روزے رکھنا: ایسی عورت قرآن چھو سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، طواف کر سکتی ہے، صحبت کر سکتی ہے، کیونکہ یہ عورت حیض سے نہیں ہے اور ہر چیز حلال ہے اس کے لیے۔ اگر عادتاً والے دنوں میں حیض نہ آئے اور الگ سے ہو تو کیا کرے؟ اگر حیض کی نشانیوں کے ساتھ پیٹ میں درد ہو تو ایسے میں حیض کی طرح ہی مانا جائے گا، چاہے وہ عادت والے دنوں میں نہ ہو، یعنی پھر اسے حیض ہی مانا جائے گا۔ اگر سفید ڈسچارج نہ دکھے تو ایسی عورت کو ایک روئی کے پیس کو اپنی شرمگاہ میں ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی خون تو نہیں ہے۔ اگر خون ہو تو مطلب وہ ابھی پاک نہیں ہے، اور اگر روئی صاف ہے تو مطلب وہ پاک ہے۔ اگر پاک ہونے کے بعد براؤن یا پیلا ڈسچارج دکھے تو عطیہ سے روایت ہے کہ ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ پیلے یا براؤن ڈسچارج کی، جو حیض ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی نہا لیا، پاک ہو گئے، نماز شروع کر دی۔
اس کے بعد اگر براؤن ڈسچارج ہو تو اگنور کیا جائے گا، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں، لیکن نہانے میں جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں یہ محسوس کرتی تھیں پر اسے حیض نہیں سمجھتی تھیں، اور اس لیے ہمیں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ استحاضہ کے مسائل۔ جن خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے دن معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے اور کتنے دن رہتا ہے، اسے گزشتہ دنوں کی عادت کے مطابق حیض کے دن شمار کرنا چاہیے اور اس مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ حیض کے دن گزرنے کے بعد مستحاضہ یعنی جس کو استحاضہ ہو وہ غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مہینے بھر پاک نہیں ہوتی ہوں، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، لہٰذا جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو۔ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام نہ ہو، یعنی حیض میں باقاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتا رہا ہو، یا کبھی 5 دن اور کبھی 8 دن یا 9 دن آتا رہا ہو، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مریض تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ہے، ایک رگ سے نکلتا ہے۔ جس خاتون کو ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، اسے پہلی دفعہ حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے جس میں پہلی بار حیض آیا تھا۔ مثلاً کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کے 7ویں دن حیض آنا شروع ہوا تھا تو اس حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل شروع کرنا چاہیے۔ مستحاضہ کو اپنے جیسی خواتین، اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنی عمر، اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کے تعین سے 6 یا 7 شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ مستحاضہ یعنی جس کو استحاضہ ہو، غسل کرنے کے بعد تمام عبادت معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ایک ازواج حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی، یعنی ایک جو تھی ان کو استحاضہ کی یہ بیماری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، اور وہ اسی حالت میں اعتکاف بھی کرتی تھیں۔ غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے۔